السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ایک دکھی شہزادی کی کہانی ہے۔ کہانی کا نام ہے ایک شہزادی مدتوں سے کمرے میں بند۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی جو کہ 8 سال کی تھی، اس کا ماں باپ اور سب وفات پا چکے تھے۔ اسے اس کے ایک چچا تھے، اس نے پال لیا تھا۔ چچا جب وفات پانے لگے تو اس نے ایک شہزادے کو اس بیٹی کو دے دیا اور کہنے لگا کہ اب میرا بھی مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کو سنبھال سکے، اس لیے میں اس شہزادی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک شہزادی ہے اور نازوں کی پلی ہوئی ہے، اسے کوئی تکلیف برداشت نہیں ہو سکے گی، میں اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس بادشاہ نے اس شہزادی کو گود لے لیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرا ایک بھتیجا ہے، تم فکر مت کرنا اور سکون کی موت مرنا۔ میرا ایک بہت پیارا بھتیجا ہے، اس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے ہیں، مجھے اپنی دل و جان سے عزیز ہے وہ، میں اس کی شادی اس سے کر دوں گا۔ تم پریشان مت ہونا، یہ اس گھر کی مالکن بن کر رہے گی، ہمارے ہاں کوئی عورت بھی نہیں ہے اور ہمیں اس سے بہت محبت ہوگی۔ اب وہ شخص وفات پا گیا اور شہزادی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ چچا جان شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے، اس نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور بھتیجے سے شادی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ چچا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے لیے وہی اس کے بچوں کے جیسے تھے۔ شہزادہ بھی ابھی چھوٹا تھا اور شہزادی بھی چھوٹی تھی۔ اب ایک دن بادشاہ کی لڑائی ایک جادوگر سے چل رہی تھی۔ جادوگر بادشاہ کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ دوسرے جادوگر کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو ہر طرح سے پریشان کیا، مگر بادشاہ ایک مضبوط انسان تھا، وہ کبھی پریشان نہ ہوا۔ مگر اس جادوگر نے بادشاہ کی پریشانی کا حل ڈھونڈ ہی لیا۔ اس نے اس پیاری بچی کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جو چاروں طرف سے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس بچی کو اس کمرے میں سے نکال لے، مگر وہ ہر صورت ناکام رہا۔ اب بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اب شہزادہ جب جوان ہو گیا، اب بڑا ہو گیا، تو بادشاہ نے اسے تب تک نہ بتایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اسے بتائے گا تو کچھ نہ کچھ مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے۔ جوان خون ہے تو کچھ نہ کچھ مار دھاڑ کرے گا، ایسا نہ ہو خود کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ اب بادشاہ کے بھی مرنے کا وقت قریب آ گیا اور بادشاہ کے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا کہ وہ بچی جسے اس نے اپنی امانت کر کے لیا تھا اور سوچا تھا کہ میں اس کو اپنے بھتیجے سے بیاہ دوں گا، اب وہ ایک کمرے میں مدتوں سے بند پڑی تھی۔ بادشاہ سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ اکثر اس کمرے کی گرد جاتا تھا اور زور زور سے اینٹوں سے پتھروں سے اسے مارتا تھا دیواروں کو کہ کسی طرح وہ شہزادی باہر آ جائے، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ پھر جب اس نے مرنے کا وقت آیا تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا، میں ساری زندگی ایک بوجھ تلے دبا رہا ہوں، مگر مرنے سے پہلے ہی اس بوجھ کو تمہارے کاندھوں پر ڈال کر جا رہا ہوں۔ میری ایک پیاری بچی تھی جس سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی شخص سے لے لیا تھا۔ وہ ایک شہزادی تھی اور وہ بہت پیاری شہزادی تھی۔ اس کی عمر 8 سال تھی اس وقت جب میں نے اسے لیا تھا۔ اس کے نہ ماں باپ تھے نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ میں نے اسے گود لیا تھا اور ہمیشہ اپنی بچیوں کی طرح پالا تھا، مگر ایک مشکل وقت آن پڑا کہ میری ایک جادوگر سے لڑائی ہو گئی اور اس ظالم جادوگر نے میری اس پیاری بچی کو اٹھا کر اس ایسے کمرے میں بند کر دیا کہ جو چاروں طرف سے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس میں واش روم تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری وہ شہزادی زندہ ہوگی۔ اگر میں تمہیں اس کمرے تک لے جاتا ہوں اور تمہیں دکھا دیتا ہوں اور تم اس کو کسی طرح ہو سکے تو اس کمرے سے نکال لو۔ اب جب شہزادے نے یہ سنا تو دوڑتا ہوا سپاہیوں کو لے کر اس ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ چچا جان تھوڑی بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔
تو شہزادے نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو اس کی دیواریں توڑنے پر لگا دیا، مگر دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ 8 دن مسلسل کوشش کے باوجود کوئی سپاہی دیوار کو توڑ نہ سکا۔ صرف سوراخ کیے وہ بھی اس کے اندر تک نہ گئے۔ وہ دیوار پار تک نہ ہوئی کہ وہ شہزادی کو کمرے کے اندر بیٹھا ہوا دیکھ سکتے۔ اب شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ پھر ایک سپاہی نے مشورہ دیا کہ اے شہزادے، اگر میرا مشورہ مانو تو ایک بہت مہنگی مشین ہے جو کسی باہر کی ملک سے ملتی ہے، اگر آپ وہ لے آئیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس مشین سے سوراخ کر کے اندر گھس جائیں گے اور شہزادی کو باہر نکال لیں گے۔ اور شہزادے نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو مشین لینے کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا۔ بہت سارے زیورات، سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات دے کر رخصت کیا کہ ضرور اس مشین کو لے کر آنا۔ چند ہی دنوں بعد وہ مشین لے کر واپس لوٹ آئے۔ اتنی مالیت اس کی لگ چکی تھی اس مشین پر کہ اتنا تو بادشاہ نے شاید پوری زندگی میں نہ کمایا ہوگا۔ اب شہزادے نے اس کے اندر سوراخ کروائے اور سب سے پہلے خود اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور کھانے پینے کی اشیاء ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ شہزادی اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے بھی اس کو پورے نہ آ رہے تھے۔ اب شہزادے نے جب یہ دیکھا تو شہزادے نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ نئے کپڑے لے کر آئے جائیں، اور شہزادی کو وہاں پر اس نے ہوش میں لے کر آیا، کچھ پانی کے چھینٹے مارے اور اسے بٹھا کر کھلایا پلایا۔ شہزادی نے اب کپڑے بدلے اور نئے کپڑے پہنے۔ بڑے کپڑے جو اس کو اب پورے آ رہے تھے اسے وہ پہنا کر شہزادی کو باہر لے آیا۔ شہزادی کو باہر نکالا گیا، اسی سوراخ میں سے بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا اور شہزادہ خود بھی باہر آ گیا۔ اب وہ وہاں سے چلے گئے اور جا کر دیکھا تو چچا جان انتہائی بیماری کی حالت میں تھے۔ چچا جان نے جب اس شہزادی کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ کئی دنوں سے بغیر دھلا تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ بیٹا، اپنا چہرہ دھو کر آؤ اور اپنے بالوں کو سمیٹ کر آؤ، میں تمہیں بہت خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دو۔ اور فوراً سے کہا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ اور میں ان کا نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب تشریف لے آئے اور شہزادی کا نکاح شہزادی سے کروا دیا گیا۔ شہزادی اب بہت پیاری لگ رہی تھی، نہا دھو کر بہت صاف ہو چکی تھی۔ بہت پیارے کپڑے اور جوتے شہزادی کو پہنائے گئے۔ اب شہزادی بہت خوش تھی، اور جب اس چچا نے اپنی بیٹی کا، اس بچی کا جسے اس نے منہ بولی بیٹی بنایا تھا، اس کا نکاح شہزادے سے کر دیا تو وہ بہت خوش تھا، اور اس کی چند ہی دنوں بعد وفات پا گیا۔ اب شہزادے کو شہزادی مل گئی تھی اور شہزادی بھی اس قید سے رہا ہو گئی تھی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔